گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نبیوں بھی اوڑائے بندیوں بھی اوڑائے دیکھو پرایا ہوتے آسیاں بھی اوڑائے ساری خدائی میرے ساری خدائی میرے ساری خدائی میرے ہوئے ٹکڑی
اب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، اب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ، دیکھ لے سوئے طائف زمانہ، دیکھ لے سوئے طائف زمانہ، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، لاج رکھی گئی ہر صدا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، ہے سبھی تیرا دربار ایسا میرے شاہ، ہے سبھی تیرا دربار ایسا، کسی مثال کو ٹالا نہیں ہے سبھی تیرا دربار ایسا میرے شاہ، ہے سبھی تیرا دربار ایسا، کسی مثال کو ٹالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، میرا جب چلا میں، آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی کے تیرے کرم نے، کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، ہر جگہ ہے حکومت خدا کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں، کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں، کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ بننے والا نہیں ہے، سارے عالم ہے چشم کرم میں، ہے یہ کتنی حقیقت
نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو قبر سے کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے کب کھڑے دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدہ آمینہ اپنے محتاج صاحب پہ میرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماں جی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی ہونے کا عطا سیدہ آمینہ ہونے کا عطا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ صدیق جس نو کہنے اے او یار مصطفیٰ دا اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا کچھ آسی فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ فرمایا صدیق اکبر بس دیدار
بیٹھی رہنا تو حمل کے اے تو اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جینا لاج رکھ لے عرض میری سلطان صدقہ میرا پاک نبی کا حسن حسین اے مولا علی دا تو دوتا پوتا سکیاں دا یہ دوتا پوتا سکیاں دا نج پال ہے تیرا گھرانہ یہ دوتا پوتا سکیاں دا تو دوتا پوتا سکیاں دا نج پال ہے تیرا گھرانہ یا شاہ جینا آج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ دیکھو سائیں بابا در بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا در بیڑا پریا جڑایا جیتے آیا او دریا جی بس جڑایا جیتے آیا او دریا چنگا ہر منگتے دا کام بڑھیا چنگا ہر منگتے دا کام بڑھیا او جنہیں سچے دل نال پیر منیا بس جنہیں سچے دل نال پیر منیا جنہیں سچے دل نال بلا پڑیا جنہیں سچے دل نال بلا پڑیا جڑایا جیتے آیا او دریا جی بس جڑایا جیتے آیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جوش کے ساتھ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دیکھتے رہیں جی ماشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے حج ادا نہ کرے بندہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے روزہ نہ رکھے بندہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے ارکان اسلام ادا نہ کرے بندہ تو گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے جو ہی بندے نے یہ بات کہہ دی کہ حضور آخری نبی نہیں ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے یا بندہ یہ کہہ دے کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسی لمحے وہ بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کے نبی ہیں تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے محبوب آپ خود ارشاد فرما دیں کہ میں تم ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں حضرات ذرا غور فرمائیں حضور کریم کی آمد سے پہلے لوگ گناہ کرتے ان پہ عذاب نازل ہوتے بندوں پہ پتھروں کی بارش ہو جاتی آندیاں چلتی کڑک پڑتی آندھی اتنی تیز چلتی کہ بندوں کے سر پھٹ جاتے بندے مر جاتے بندوں کی شکلیں بدل دی جاتی بندوں پہ پتھروں کی بارش ہو جاتی خون کا عذاب نازل ہوتا جوؤں کا عذاب نازل ہو جاتا لیکن جو ہی حضور کریم تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہی اٹھا لیا جب حضور کریم تشریف لے آئے تو مچھلیاں ادھر والے پرندے ادھر کو جا رہے خوشی کے مارے مبارک دینے کے لیے ہر جنس نے دوسری ہم جنس کو مبارک دی مچھلیوں نے مچھلیوں کو مبارکباد دی پرندوں نے پرندوں کو مبارک دی درختوں نے درختوں کو مبارکباد دی پتھروں نے پتھروں کو مبارکباد دی کیوں دی کیونکہ آج حضور کریم تشریف لے آئے تو اللہ نے یہ عذاب ہی اٹھا لیا
اب انسان گناہ زیادہ کرتے ہیں، بندے گناہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن اب اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کفار مکہ نے جب کہا نا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو دعا کریں ہم پہ عذاب نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں، ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ میرے آقا جب تشریف لائے تو ہر چیز خوش تھی، ہر ایک چیز نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ اب عذاب نازل نہیں ہوں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ پھر حضور کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس دونوں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں جہاں کا رب رب العالمین ہے وہاں کے حضور رحمت للعالمین ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آگے آخری حج جو میرے آقا نے کیا، اس حج میں میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت مساق میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، مساق لیا، عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، شریعتیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کی تابعداری بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور جس چیز کا یہ تمہیں حکم فرمائے وہ پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں مان گئے، قالوا اقررنا، اقرار کرتے ہو؟ ہاں یا اللہ اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ جب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اب میں تم سب پہ گواہ ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے، میرے محبوب کی مدد نہ کی، تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نبیوں سے فرما رہا ہے۔ اور ایمان کیسے لاتے ہیں؟ تمام پوری امتیں جو آتی رہی، جتنے تمام انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ہر امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی۔ تو سارے نبیوں کا کیا کلمہ ہے؟ سارے نبیوں کا یہ کلمہ ہے جو تیرا میرا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور ایمان کرنے کے ساتھ آتا ہے۔ تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، عہد لیا نبیوں سے۔ آخری حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میرے آقا نے آخری حج فرمایا، آخری خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا، آپ پہ اپنی نعمت کو ہم نے پورا کر دیا اور آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ حضرات یہ بھی آیت مبارکہ میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ نہ تو میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے ختم نبوت کا ہمیں سبق کیسے پڑھایا؟ حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمین کے مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور نبوت پیدا فرمایا، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ میں اب سب سے آخری ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا فرمائی؟ آپ نے فرمایا پیارے جابر اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ میرے آقا تب بھی جانتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا ابھی آدم علیہ السلام گارے اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو حضرات یہ میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ حضور کریم نے اس بات کو بھی ظاہر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام آ چکے، لیکن وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ نے میرے ذریعے پوری فرما دی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے
جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ پھر جب مسلمہ کذاب نے حضور کو خط لکھا، خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ حضور آپ ارشاد فرما دیں، اس نے تو کچھ اور لکھا تھا لیکن میں ایسے ہی عرض کروں گا، حضور آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ یا تو آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اگر یہ نہیں تو آپ ارشاد فرما دیں، حکم فرما دیں کہ معاذ اللہ لوگ آپ کے ساری رسالے اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضور کریم نے اس کے جواب میں خط لکھا، جوابی خط لکھا۔ خط کی پہلی لائن پہ لکھا مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا، دوسری لائن میں لکھا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ تو یہ خط لکھ کے حضور کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا اس کے پاس؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا۔ حضور کریم نے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا، نیزہ مبارک آپ کے کاندھے پہ باندھ دیا اور تھپکی دے کے فرمایا اے حبیب اس کے پاس ذرا ڈٹ کے جانا۔ تو جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، لیکن جب حضور کریم نے تھپکی مبارک دی تو پھر ایسے چلے کہ جیسے جوان فوج کا جرنیل چلتا ہے۔ یہ میرے آقا کے دست اقدس کا کرم ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس چلے گئے تو آپ نے جاتے ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ وہ پوچھتا ہے کون ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخری نبی کے غلام ہیں، ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے کیسے آئے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہو۔ اس نے خط پکڑا، اپنے درباری کو دیا۔ جب اس نے پہلی سطر پڑھی نا مسلمہ کذاب، تو کذاب کا جھوٹے کا لفظ سن کے غصے میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب فرمایا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے برملا بغیر سوچے سمجھے اسی لمحے فرما دیا کہ جسے میرا نبی کذاب فرما دے وہ کذاب ہے، جسے میرا نبی جھوٹا فرما دے وہ جھوٹا ہی ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کر آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا اجر عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج میرے حبیب بن زید کے لیے اللہ نے ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو حضرات آپ ذرا ایک قدم چل کے تو دیکھیں حضور کی ختم نبوت کی عظمت کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر، تو انشاءاللہ جہاں حبیب بن زید کے لیے دروازے کھلے ہیں انشاءاللہ تیرے لیے بھی کھلے۔ تو ایسے صحابہ نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ تو سارے صحابہ نے ختم نبوت پہ کیسے پہرا دیا؟ اجماع بالسیف کر کے، تلوار کے ساتھ سارے صحابہ نے جنگ یمامہ فرما کے حضور کے ختم نبوت کا تحفظ فرمایا۔ جب مسلمہ کذاب اپنی بات پہ ڈٹا رہا، اپنے جھوٹے نبوت پہ دعوے پہ ڈٹا رہا، تو صدیق اکبر نے اعلان فرما دیا کہ اب اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ حالانکہ اس وقت ایک اور عورت تھی جس نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا، منکرین زکوٰۃ آ گئے، منکرین نماز آ گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی حکومت بڑی مشکل رہی اور فلاں کا دور بڑا مشکل رہا، لیکن اگر میرے امام صدیق اکبر سٹینڈ نہ لیتے، ان لوگوں کے خلاف کھڑے نہ ہوتے، تو آج دین میں سے تیرے میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج یہ احسان ہے صدیق اکبر کا کہ انہوں نے دین بچا کے ہم تک پہنچایا۔ حضرت امام حسین کی عظمت کو بھی کروڑوں سلام ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہستی دین اسلام کو بچانے والی ہے وہ میرے امام صدیق اکبر ہے۔ تو آپ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ اب تلوار کے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ اجماع بالسیف نہیں ہوا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی، جب حضور کی عزت و عظمت کی باری آئی، تو صدیق اکبر نے تلوار اٹھانے فرمایا اب اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ حالانکہ جو بدر کے صحابہ ہیں، جنگ حنین والے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں حضور کریم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ اتنی بڑی بڑی عظیم جنگیں ہوئی، اتنی مشکل جنگیں ہوئی کہ اب یہ صحابہ کسی اور جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جب مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا آیا تو صدیق اکبر نے حکم جاری فرما دیا کہ اب چاہے کوئی بدری ہو، چاہے کوئی حنین والا ہو، سارے کے سارے یمامہ کے موقع پہ پہنچے اور سارے صحابہ نے تلوار کے ساتھ حضور کی ختم نبوت کو بچایا۔ پھر آگے یمن میں ایک تابع رسول ہے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ ایک اسود انصا نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسود انصا کے فوجی آپ کو پکڑ کے لے گئے، تو اسود انصا حضرت ابو مسلم خولانی سے پوچھتا ہے
کہ آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا تو نے کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں۔ اس نے 3 بار یہی بات دہرائی، 3 بار آپ نے یہی فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو وہ فوراً سے بولے ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے، وہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اپنے نبی کی باری آئی تو سنائی بھی دیتا ہے گواہی بھی دیتا ہے، اور جب میری باری آتی ہے تو کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا، آگ جلاؤ انہیں آگ میں جلانا ہے۔ تو جب آگ جلا دی گئی تو اس کے فوجی آپ کو پکڑ کے لے جانے لگے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو فوجی کہتے ہیں کہ جی آپ کو آگ میں جلانا ہے، موت سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو بے حد بلندیاں عطا فرمائے، اور جب حضور کی عزت و عظمت کی باری آئی انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہماری جان جا رہی ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ انہیں اس وقت حضور کی یہ حدیث بھی یاد نہیں آئی کہ پہلے جان بچانا فرض ہے، اور نماز میں آگ لگ جائے بھاگ جاؤ جان بچاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جب ہمارے محبوب کی باری آئی جان جاتی ہے جائے، لیکن حضور کی عظمت و عزت میں کوئی فرق نہ ہے۔ انہوں نے آگ میں فرماتے ہیں پیچھے ہٹو میں خود آگ میں جاتا ہوں۔ 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے، 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے۔ آپ کو کیا جلانا تھا؟ آپ کے تن مبارک کے کپڑوں کو بھی آگ نے نہیں جلایا، اور وہ کہتے ہیں جلتے تو ہے نہیں، انہیں ملک سے ہی نکال دو۔ جب ملک سے نکال دیے گئے تو مدینہ منورہ چلتے چلتے تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے دیکھا، اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ابھی حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے، یہ مقام نبیوں کے بعد ہے۔ یہ فکرہ حضرت عمر کا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ان کا بھی صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب صدیق اکبر کے پاس لے جایا گیا، آپ نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا، اور حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں میرے لیے اس ہستی نے دعا فرمائی جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہ جو عزت عظمت عطا فرمائی یہ سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، اور آج آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کیونکہ آپ حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں۔ اور حضرت عمر نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکرانہ ادا کیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی امت میں بھی وہ ہستی موجود ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ یہ مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کی امت کا۔ تو اسی طرح یہ عظمت دی، یہ عزت دی ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ مجھے اجازت دیں، وہ فلاں جگہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس سے جا کے دلیل مانگوں، اسے جھوٹا ثابت کر دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے، اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ہم نے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مناظرہ سنا ہوا ہے کہ پیر صاحب نے 4 دلیلیں مانگی تھی، 4 تقاضے کیے تھے کہ تو پہلا یہ کام کر۔ اس کانے دجال سے پیر صاحب فرماتے ہیں پہلا کام تو یہ کر کہ یہ جو دریائے راوی ہے یہ اپنا راستہ چھوڑ کے مینار پاکستان کے پاس سے گزرنا شروع کر دے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا تھا ایک لڑکی ہو جس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو وہ ابھی اسی وقت بچہ پیدا کرے۔ تیسرا انہوں نے فرمایا تھا تو بھی کاغذ قلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں، اور جس کا چل گیا وہ جیت گیا۔ چوتھا انہوں نے فرمایا تھا یا تو شیر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاؤں گا۔ تو یہ 4 تقاضے آپ نے فرمائے تھے، 4 دلیلیں مانگی تھیں، تو وہ کانا آیا ہی نہیں، بھاگ گیا۔ تو حضرت صاحب پیر صاحب کو فتح ہو جانی تھی، اگر وہ کانا آ بھی جاتا تو بھی فتح ہو جانی تھی۔ تو لیکن آپ کے اور میرے لیے کیا ہے؟ میرے مرشد پاک نے میرے 2 پیر بھائیوں کو حکم فرمایا کہ جا کے پیر میرے علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضرت صاحب ادھر امام اعظم فرماتے ہیں دلیل مانگنی ہی نہیں، آپ نے 4 دلیلیں مانگ لی۔ پھر مناظرہ الگ، آپ نے فرمایا کہ ہاں جی میرے علم میں ہے، مجھے پتہ ہے اس فرمان کا کہ امام اعظم نے کیا فرمایا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں میں نے دلیلیں اس لیے مانگی، میں نے مناظرہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے نبی پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اس کے خلاف نکلو۔ تو حضرات کو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک کا حکم تھا، لیکن آپ کے میرے لیے کیا ہے؟ ہمیں حضور کا حکم نہیں ہے۔
یہ بہت دیر پہلے میرے مرشد پاک نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جب نبوت کا مسئلہ ہے تو پھر دلیل نہیں مانگی، دلیل کا تصور بھی نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل کے کروڑویں حصے میں بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل کی مانگنے کا تقاضا آ جائے تو پھر بھی تیرا ایمان چلا جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے دل کے کروڑویں حصے میں بھی اگر یہ خیال آ جائے کہ میں دلیل مانگ لوں تو فرماتے ہیں وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو حضرات آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ملک پاکستان کے مسائل ہوتے کیا ہے؟ امریکہ جسے بھی کفر سارا مل کے جس کو بھی پاکستان کا حکمران بناتا ہے وہ دو چیزیں بالخصوص منواتا ہے۔ پہلی یہ کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرو، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جاؤ۔ کیسے؟ کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلواؤ۔ دوسرا وہ یہ منواتے ہیں کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دو۔ یہ دو چیزیں وہ بالخصوص منواتے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت میں اس نے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہے، پھر اس نے 70 پیجز چھپوائے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف۔ تو جب چوری پکڑی گئی تو کہتے ہو یہ تو ٹائپنگ کی غلطی ہوگی، یہ تو کمپیوٹر میں غلطی ہو گئی۔ کمپیوٹر میں کیسی غلطی ہے؟ 70 پیجز نہیں پتا چلے۔ آج کوئی ایک لائن بھی ان کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے تو فوراً ان کی ساری نسل کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے باپ کے لیے کس نے کیا لکھا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت میں 70 پیجز چھپوا دیے اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ان کی کرتوتیں ہیں۔ عمران خان بھی اسی جھنڈے پہ کام کر رہا تھا، لیکن ایک میرے کریم کی نظر عنایت سے، نبی کریم کی نظر عنایت سے اسے ایک نیکی ہو گئی کہ اس نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بحال کر دیا۔ یہ انشاءاللہ نیکی اس کے کام آئے گی۔ جس طرح بھٹو صاحب نے عقیدہ ختم نبوت پہ دستخط کیے، اور شاہ نورانی صاحب سے بھٹو پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب یہ عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا ہی مسئلہ ہے، یہ آپ باقی سارے مسائل چھوڑ کے اس پہ ہی کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھٹو صاحب ادھر پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پورے پاکستان سے لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور آپ کو وزیر اعظم ان لوگوں نے منتخب کیا ہے، یعنی کہ آپ پورے پاکستان کے منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم ہیں۔ تو ادھر سے ہی ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں بھٹو صاحب وزیر اعظم نہیں ہے، میں ہوں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے کہوں گا یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، اس نے میرے ساتھ غداری کی۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب حضور کریم نے فرما دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو پھر یہ کاڑا کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا؟ یہ بھٹو صاحب اس وجہ سے انہوں نے دستخط کیے کہ ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج آپ کا اور میرا یہ فرض ہے، اب یہ فرائض میں شامل ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک کو دیں۔ کیوں؟ کیونکہ سوائے تحریک لبیک کے باقی ساری جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ جو قانون ختم نبوت کا بنایا گیا اسے مٹانے میں لگے ہیں۔ تو حضرات حضور کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو اس کا مطلب ہے جو ختم نبوت کے غداروں کا ساتھ دے رہا ہے اس کا مطلب اس کا بھی وہی عقیدہ ہے، اس کے بھی خیالات یہی ہے کہ ہاں عقیدہ ختم نبوت میں ترمیم ہونی چاہیے۔ تو حضرات اس لیے اپنے ایمان کا ثبوت دے۔ پہلے اگر مگر تھا لیکن اب فیصلے کی گھڑی ہے، اب ووٹنگ مشین کے جا کے سامنے تیرا پتہ چلے گا کہ تو حضور کا محب ہے یا ختم نبوت کا غدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق ایمان والا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان میں سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر آپ کا چہرہ انور، اے میرے خدا پر سوئی بابا سب پہ نگاہ ہو، اب سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھے
آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کریں شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے. سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے. انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے. عمر لگ جائے میری میرے پیر کو. ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قارنا اننی فی بار غم مغرق وجدی سائل لنا اشکالنا. قوت عشق کے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے. کہ تو کر دے مرنا چاہیے یا رسول اللہ. مولا کریمہ اس میں محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم. حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر و مرشد کو صحت کا بڑا عطا فرما. نادے نادائن پاک کے صدقے سلسلے دے ہر بندے کی نیک آرزو. اللہم آمین. مولا کریمہ نبی پاک کی زیارت نصیب کر. کرم کی جھیک ملے تو یاد بنتی ہے. حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. مولا کریمہ بھیج نبی پاک کے درود. اتنا تیرے نزدیک ادلا کا شمار. اتنے درختوں کے پتے پانی دے کر تیرے ریتا ذرے نے. یہ تیری رحمت ہے. اتنا تیرا فضل ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.